الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین رب ارض و سماوات، ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک ادنا سی چیز یا یوں کہہ لیے کہ ایک ذرہ بھی اس کی تخلیق اور اس کے وجود بخشنے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ جب اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ دن اور رات اور وقت کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان دنوں رات میں، شب و روز میں، ایام و لیالی میں، بعض اوقات، بعض دن یا بعض راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی۔ اور یہ فضیلت عطا کردہ اللہ رب العالمین کی ہے،
خواہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا اس کا تذکرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں. اور ابھی گزشتہ جمعے میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا ہے. جس شریعت پر عمل کر کے یہ انسانیت اللہ تعالیٰ کی محبوب بن سکتی ہے، اس کی رحمتوں کی مستحق ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور جنت کا حصول اس کے لیے ہو سکتا ہے، وہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ ہی کی وحی کے ذریعے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنتوں میں بیان فرمائی. اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد شریعت دین وہی ہوگا جو کتاب و سنت میں موجود. کسی بھی رات یا کسی بھی دن کی فضیلت تبھی ہوگی جب اس کا کوئی ثبوت، اس کا کوئی ریفرنس ہمیں اللہ کے کلام یا اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ملے. اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے انہی میں ایک دن جمعہ کا دن بھی جو ہر ہفتے آتا ہے، ہفتے میں ایک بار، چاہے آپ اس کو جمعہ کہیں، چاہے آپ اس کو شکروار کہیں، چاہے آپ اس کو فرائیڈے کہیں یا کسی بھی زبان کا کوئی بھی نام دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جمعہ کی فضیلتیں بیان فرمائی. فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، وہ جمعہ کا دن. اسی دن آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ جن کی ہم اولاد، اسی دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کو پیدا فرمایا گیا. اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے افضل دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، چنانچہ اس دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے یا پیش کیا جائے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، وفات کے بعد تو آپ ختم ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا جیسے دوسرے مردے جب ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد ان کی لاش، ان کی میت یا ان کا جسم سڑ گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جائے گا، وفات کے بعد تو آپ بھی مٹی ہو جائیں گے، آپ کا کوئی وجود نہیں رہے گا، پھر کیسے آپ کے اوپر پیش کیا جائے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے،
مٹی انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، ان کے جسم مٹی نہیں ہو سکتے، جیسے دوسروں کے جسم مٹی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد اگر وہ اور کھودی جاتی ہے قبریں کھودی جاتی، اگر قبریں انہی قبروں میں بار بار مردے دفن نہ کیے جاتے تو آج پورا علی گڑھ قبرستان بن جاتا، نعوذ باللہ، پوری روئے زمین قبرستان بن جاتی۔ اسی لیے شریعت کا کہ ہاں یہ تصور ہی نہیں کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے۔ اگر سب قبروں کو پختہ بنانے لگیں گے تو مردے دفن کہاں ہوں گے؟ کتنے قبرستان آپ کے ہاں ہوں گے؟ اگر ہر آدمی پختہ بنانے لگے، میں بھی اپنے ماں باپ کی قبر پختہ بنانے لگوں، آپ بھی بنانے لگے، دوسرے بھی بنانے لگیں، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن ہے یہ، افضل دن ہے یہ، میرے اوپر درود بھیجا کرو۔ اور بڑی فضیلتیں ہیں احادیث میں، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو، آفسوں کو بند کر دو، دکانیں بند کر دو، کاشتکاری بند کر دو، اپنے دوسرے کام کاج بند کر دو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو، اور آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، آؤ صلاۃ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلاۃ جمعہ یہ مردوں پر فرض، مردوں پر فرض ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر پر ہے، یعنی وہ سفر میں نہیں، وہ بیمار نہیں ہے، تو اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، عورت پر فرض نہیں، بچے پر فرض نہیں، بیمار پر فرض نہیں، مسافر پر فرض نہیں، باقی سب پر فرض۔ اور عورتیں بھی اگر جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہیں تو ان کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبے میں سن کر یاد کی۔ اگر عورتیں آتی نہیں تھیں، صحابیات آتی نہیں تھیں اگر جمعے کی نمازوں میں یا دیگر نمازوں میں، تو ان کو سورہ قاف یاد کیسے ہوئی؟ تو عورتوں پر فرض تو نہیں، لیکن اگر وہ شرعی آداب کے ساتھ، شرعی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مساجد میں آنا چاہتی ہیں، خطبے میں آنا چاہتی ہیں، جمعے کی نماز میں آنا چاہتی ہیں، تو ان کو نہ روکا جائے، اجازت دینی چاہیے ان کو۔ تو فرمایا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، صلاۃ جمعہ کے لیے چل پڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، کیونکہ یہی جمعہ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کی نماز کو بیچ یا دیگر دنوں میں ہونے والے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بتایا۔ ایک حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز، ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے لے کر دوسرا جمعہ، یہ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، اگر آدمی بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو یہ کفارہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے مومن، مسلمان، موحد بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو اپنی جگہ نماز
پڑھانے کے لیے کہوں اور اس کے بعد میں جاؤں ان لوگوں کے یہاں جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں؟ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہونے والوں کے گھروں کو میں جلا دوں۔ جلانے کی بات کس نے کہی؟ اس رحمت للعالمین نے کہ انسانوں کو جلانا تو بہت دور کی بات۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ چونٹیوں کے بل کو کسی نے جلا دیا، چونٹیوں کے بل کو اس میں آگ لگا دی۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے یہ کام کیا؟ وہ نبی، وہ رحمت للعالمین، وہ سارے جہان کے لیے رحمت بنائے جانے والا نبی جو اعلیٰ اخلاق کا حامل، جس کی اعلیٰ اخلاق کی گواہی خود رب ارض و سماوات نے دی، جس کو رب ارض و سماوات نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے ایک پرندے کے بچے کو اس سے الگ کر دیا، پرندہ اپنے بچے کی محبت میں پھڑپھڑا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے اس کے بچے کو لے کر اس سے اس کو پریشانی میں مبتلا کیا؟ وہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کی نماز میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ذرا سوچیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ جمعوں کو چھوڑنے سے بچو، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں جمعے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اور اگر مہر لگ جائے دلوں پر تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ رب جس کے دل پر مہر لگا دیتا اس کو پھر توفیق نہیں ملتی نیکیوں کی، اس کو پھر توفیق نہیں ملتی توحید کی، اس کو پھر توفیق نہیں ملتی صراط مستقیم کی، اس کو پھر توفیق نہیں ملتی اللہ کی رحمت کے کام کرنے کی، بلکہ وہ شیطانی راہوں پر چل پڑتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعوں کو چھوڑنے سے بچو۔ آج ہمارے نوجوانوں کے نزدیک کیا اہمیت؟ یقیناً جمعوں کے دن ہماری مسجدوں میں تعداد بہت ہوتی، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا اور غور کیجئے گا کہ کیا سارے نوجوان، سارے مسلمان جمعوں کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ اگر نہیں حاضر ہوتے تو پیارے نبی کی وعید کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں، آپ فرماتے ہیں جو جمعہ چھوڑتا ہے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر نہ لگا دے۔ جمعے کی نماز کو فرض کیا گیا، آئے آدمی جمعے کی نماز پڑھے، اور کیسے؟ جتنی جلدی آدمی ہو سکتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ نے ایک حدیث میں فضیلت بیان فرمائی جلدی جمعے میں حاضر ہونے والوں کی، کہ جس نے غسل کیا اور اس کے بعد آیا وہ مسجد میں، سب سے پہلے اگر آیا تو گویا کہ ایک اونٹ کی قربانی اس نے کی، اس کے بعد آیا تو گائے کی قربانی، اس کے بعد آیا تو دمبے کی قربانی، اس کے بعد آیا تو مرغی کی قربانی، اس کے بعد آیا تو انڈے کی قربانی۔ اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہونے والوں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ رجسٹر کہاں جاتا؟ آج ہم دنیاوی رعایتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے سے بڑوں کے نظر میں اچھا بننے کے لیے آفس ٹائم سے جاتے ہیں، کالج ٹائم سے جاتے ہیں، اپنا کام ٹائم سے کرتے ہیں، لیٹ نہیں ہوتے۔ کیوں؟
باس رجسٹر منگا کر ہماری حاضری کا ریکارڈ دیکھ سکتا، کس دن کتنا لیٹ آئے، حاضری کا ریکارڈ کیا ہے، اور اسی اعتبار سے آدمی کو ترقی ملتی۔ یہ رجسٹر جو امام کے منبر پر آنے سے پہلے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے لے کر بیٹھتے ہیں، یہ رجسٹر کس کے پاس جاتا؟ کسی دنیاوی باس کے پاس، کسی دنیاوی ذمہ دار کے پاس، کسی دنیا کے عہدے اور منصب والے کے پاس نہیں، بلکہ اس احکم الحاکمین کے پاس، اس رب ارض و سماوات کے پاس، جنت و جہنم کے اس مالک کے پاس جو اپنے نیک بندوں کو اپنی جنتوں کا مستحق بنائے گا اور اپنے نافرمان بندوں کو اپنے عذاب اور جہنم کا مستحق بنائے گا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں رب کے یہاں محبوب بننا نہیں چاہتا؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا کہ آنے والوں کا نام وہ رجسٹر میں نوٹ کرتے، اور جب امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے۔ آئیں امام کا خطبہ سنیں، نماز ہی نہیں بلکہ نماز سے پہلے امام کا خطبہ بھی آدمی کو سننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور نصیحتیں بھی وہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئیں، کتاب و سنت پر مبنی، لوگوں کے اپنے حالات کے مطابق کیا چیز ان کو کتاب و سنت کے قریب لا سکتی، کون سی چیز ان کو رب کی رحمتوں کا مستحق بنا سکتی ہے۔ قصے کہانیاں نہیں، خرافات نہیں، بلکہ ان اللہ کے بندوں کے لیے جن کے لیے رب نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جو اذان سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آئے ہیں، جنہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا، جو اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر آئے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر آئے ہیں، جو کھیت میں لگتا ہوا پانی بند کر کے آئے ہیں، جو کٹتا ہوا کھیت بند کر کے آئے ہیں، جو اپنی تجارت چھوڑ کر آئے ہیں، وہ قصے کہانیاں سننے کے لیے نہیں آئے، وہ خرافات سننے کے لیے نہیں آئے، وہ اوہام سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ان کو سناؤ وہ باتیں جو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمائی، ان کو سناؤ وہ چیزیں جن کی رہنمائی پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف کی، ان کو سناؤ وہ چیزیں، ان کو دو وہ بشارتیں کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ ان کو ڈراؤ ان عذابوں سے، ان کو ڈراؤ ان نافرمانیوں سے کہ جن کے نتیجے میں رب کائنات نے اپنے غضب کی بات کہی یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رحمت کی دوری کی بات کہی۔ یہی تو سننے کے لیے آتے ہیں یہ بیچارے، یہی تو جاننے کے لیے آتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، پیارے رسول کیا کہتے ہیں، پیارے رسول کی سنت کیا ہے، اور یہی نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات جمعہ میں کیا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ آپ اہمیت دیتے تھے کہ جو آدمی خطبے میں حاضر ہو وہ سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مسجد کے آداب کو، مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اللہ و رسول کی بات سنیں، قرآن و حدیث کی بات سنیں، امام کی بات سنیں، کوئی لغو کام نہ کرے، بولے نہیں، کسی سے گفتگو نہ کرے، کوئی اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس کو منع تک نہ کرے، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے خطبہ سننے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اگر خطبہ سننے والے نے اس کو خاموش کیا اور اس سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو کام کیا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ادھر ادھر کی ایکٹیویٹی میں مشغول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، شور کرنا بہت دور کی بات ہے،
ہنگامہ کرنا بہت دور کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بات بھی کر رہا ہو تو یہ خطبہ سننے والا اس کو خاموش تک نہیں کر سکتا۔ یہ امام کا کام ہے اس کو خاموش کرے، یہ خطیب کا کام ہے اس کو خاموش کرے۔ جو خطبہ سننے کے لیے آیا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے خطبہ سننا، اس لیے وہ اس کو خاموش نہ کرے۔ اگر وہ خاموش کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لغو کام کرتا ہے۔ ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ اور ایک چیز اور، ایک حدیث، مسجد، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو مسجد کی آداب کے سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے نا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روئے زمین پر پائے جانے والے اچھے گھروں میں، اچھی جگہوں میں سب سے اچھی جگہ ہے اللہ کا گھر، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائے، رب کی توحید کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ اور سب سے بری جگہیں وہ بازار ہیں جس میں دنیا بھر کی خرافات ہوتی، جھوٹ، سچ، بے حیائی اور نہ جانے کیا کیا۔ اس مسجد کا ہم نذرانہ کی بات بہت کرتے ہیں، اس مسجد کا نذرانہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسجد میں کوئی آئے، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرے گی؟ کیا احادیث رسول اس سلسلے میں بھی ہماری کوئی رہنمائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کیا کرے آدمی؟ آیا ہے ایسے ہی بیٹھ جائے؟ کیا کرے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس حدیث کو پڑھیے گا، سنیے گا، اور اگر بات پر میرے یقین نہ آئے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو جا کر ضرور دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں غور کیجئے گا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو تب بیٹھو۔ اور اسی کی مزید وضاحت صحیح مسلم میں ملتی۔ یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول سلیک غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، امام خطبہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سلیک غطفانی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا سلیک اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور ہلکی نماز پڑھنا 2 رکعت۔ قربان جائیں احادیث پر۔ ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا یا سلیک غطفانی کے لیے خاص تھا۔ صحیح مسلم ہی میں آگے الفاظ دیکھیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہلکی پڑھے۔ ایک عام حکم کس کا؟ اس ذات گرامی کا کہ جس کے لیے پرسوں محبت کے نام پر نہ جانے ہم کیا کیا دعوے کریں گے، نہ جانے کیا کیا دعوے کریں گے، اسی نبی کا، اسی ہمارے محبوب نبی کا جس کی محبت ہمارے دلوں میں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ خود نبی نے فرمایا
اس نبی کا یہ قول کہ اگر امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر آدمی نہ بیٹھے۔ جمعے کی نماز سے پہلے کوئی نماز ویسے نہیں، یہ 2 رکعت ہے تحیۃ المسجد، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، حکم دیا، رہنمائی نہیں حکم دیا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے حاضرین سے کہ اپنے نبی کی سنت کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں 4 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، مسجد میں 2 رکعت کا ثبوت ملتا ہے گھر میں جا کر۔ چنانچہ اگر مسجد میں پڑھی جائیں جمعے کی نماز کے بعد تو 4 رکعت پڑھی جائیں، گھر جا کر پڑھی جائیں تو 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ ایک آخری چیز اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خطبہ جمعہ کے آداب سے متعلق۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دیر میں آتے ہیں، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، مشاغل ہیں آدمی کی ضروریات، لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیٹ ہونے کے بعد جب مسجد میں آیا ہے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو لائن سے بیٹھیں، درمیان میں جگہیں نہ چھوڑیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ نہ ہو یا ان کو کوئی پریشانی یا آگے جگہ خالی، اس لیے چلو وہاں چلو۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی، صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد آذیتا و آنیتا، ایک تو تم دیر میں آئے بھی ہو اور اوپر سے لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہو۔ اس لیے خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں کے لیے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب وہ جمعے کے لیے آئیں جہاں ان کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں، لوگوں کو ادھر ادھر نہ کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ میں نہ بیٹھے، ولیکن تفسعوا، بلکہ کشادگی پیدا کرو اپنی مجلس میں، خطبہ جمعہ کی مجلس میں بھی۔ اور کشادگی کا مطلب یہی کہ جب ہم آ رہے ہیں تو اس طریقے سے بیٹھیں کہ بیچ میں بیٹھنے والے کے لیے جگہ نہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں اور جو آیا ہے جہاں پر وہ وہیں بیٹھے، لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ یہ مختصر سے آداب تھے جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ یہ افضل دن جو جمعہ کا دن جس کی بڑی فضیلتیں، ہم ان کو اس کو انہی فضیلتوں کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، جمعہ کو انہی کتاب و سنت کی روشنی ہی میں ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ خطبے کی آداب، مسجد میں آنے کی آداب، کس طریقے سے ہم ان کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا آپ کے عمل مبارک کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، اپنے غضب اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔